اور کئی مرتبہ میں نے بتایا ہے جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد آدمی دنیا کا کوئی کام کرنا حرام کا کام ہے. ٹیلر درزی کا کام کر رہا ہے، برتن بیچنے والا برتن بیچ رہا ہے، اور کپڑے بیچنے والا اس کا جمعہ کے وقت کا پیسہ سور بیچ کر کھانا، رشوت لینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جمعہ سید الایام ہے. ہم یہاں بہت پہلے آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنا لائق مجمع آیا ہے کہ بات شروع کی جائے. یہ جو آخر میں مجمع آنے والا ہے یہ کون ہے؟ یہ اپارٹمنٹ کے مالک ہیں، یہ ایم پی ہیں، یہ کاؤنسلر ہیں، یہ لکھپتی کروڑ پتی ہیں. کیوں ایسی حالت کے اندر گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہو؟ قیامت جب برپا ہوگی، آخر میں آنے والے کان کھول کر سنیں، قیامت جب برپا ہوگی، اللہ جب ترازو کو قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے ساری مخلوق کپ کپی کے اندر ہوگی، سورج ایک نیزے کے برابر ہوگا، سب پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، انبیاء پریشان ہوں گے، اور اللہ کہیں گے جلدی شروع کرو، جلدی شروع کرو، اپنا حساب پیش کرو. اللہ کی مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، اے آدم آپ سب سے پہلے دنیا کے اندر آئے، سارے انسانوں کے باپ ہیں، دادا ہیں. آدم علیہ السلام رونے لگیں گے، میں نے جنت میں ایک بھول کی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ اس کا مواخذہ نہ کر لے، اللہ اس کی پکڑ نہ کر لے. جاؤ کسی اور کے پاس. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے بیٹے کے لیے جنت مانگی تھی، اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا اور اللہ نے مجھے منع کر دیا تھا، جاؤ کسی اور کے پاس. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے باپ کے بارے میں، آدر کے بارے میں، جو بت تراش تھا، بتوں کا بیچنے والا تھا، نرمی برتی تھی اور تین بظاہر میں نے حقیقت حال کے خلاف باتیں کی تھی، جاؤ کسی اور کے پاس. تمام انبیاء سے فارغ ہو کر قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی. آقا امام الانبیاء آپ ہیں، رحمت للعالمین آپ ہیں. اللہ کا جلال، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ دیکھا نہیں جاتا ہے. ایک طرف سورج کی تپش ہے اور ایک طرف نفسی نفسی کا عالم ہے. آقا کچھ کیجیے، اللہ حساب پیش کرنے کو کہہ رہے ہیں. داڑھی مڈو، کیا حساب پیش کرو گے؟ جمعہ کے وقت حرام کے لقمے کھانے والوں، اللہ کے دربار میں کیا حساب پیش کرو گے؟ نمازوں کو چھوڑنے والوں، عورتوں کو رنڈی کے کپڑے پہنانے والوں، حرام اور رشوت اور سود کا پیسہ اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کے پیٹ میں ڈالنے والوں، کیسا سابقہ ہوگا اللہ کی عدالت کا؟ پیغمبر، اولیاء، اقطاب، ابدال، پیران پیر، خواجہ اجمیری، خواجہ نظام الدین اولیاء، تمام کے تمام نفسی نفسی کے حالت میں ہوں گے. آقا کے دربار میں آئیں گے. آقا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، وہ 1400 سال بعد کی کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی محتمم کو، کسی ناظم کو، کسی مسجد کے متولی کو نہیں، وہ ابو بکر جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. وہ ابو بکر کے جنت کے پورے دروازے ابو بکر کو کہہ رہے ہوتے ہیں اے ابو بکر میرے سے آ جا، میری شان بڑھ جائے گی. وہ ابو بکر جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تمام کا احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا. تم نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ دنیا میں تمہارا بدلہ نہیں چکا سکتا. ہجرت کے موقع پر گھر کے اندر بیٹی کو تنہا چھوڑ کر آنے والے اور غار ثور کے اندر ساتھ دینے والا ابو بکر کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی کسی اور کو پیش کیجیے، میری عمر کا بہت بڑا حصہ کفر میں گزر چکا ہے، شرک میں گزر چکا ہے، میں اللہ کو وہ نہیں دکھا سکتا. وہ ابو بکر جس کے تذکرے کلام پاک میں، وہ ابو بکر جسے جنت کے دروازے بلا رہے ہیں. داڑھی مڑے اللہ کے حساب کا کیسے سامنا کرے گا؟ بے نمازی، جو روح کے غلام، حرام کے لقموں پر پلنے والے، دنیا کے پجاری، نماز کا کوئی اہتمام نہیں، جمعہ کا کوئی اہتمام نہیں، ہیروؤں کا پیشاب پینے والے، فلم میں کام کرنے والے، ناٹک کرنے والوں کی نقالی کرنے والے. آج ابو بکر تھر تھر کام رہا ہے. اللہ کے نبی بوڑھاپے میں میں ایمان لے کر آیا، اسلام لے کر آیا، آج میرے اوپر رحم کیجیے، میں اللہ کے حساب کا سامنا نہیں کر سکتا. بات بڑی مشکل سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ کے دربار میں اعمال نامے کو پیش کیا، اللہ کا جلال کچھ کم ہوا۔ پھر اس کے بعد عمر بن الخطاب کو کہا، وہ چھپنے لگے، رونے لگے۔ وہ عمر جب زمین پر چلتے تھے آسمان سے آیتیں نازل ہوتی تھی، وہ عمر جو مکے مدینے میں تھے، جنت میں محل تیار ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی اللہ کے حساب و کتاب کا سامنا نہیں کر سکتا، معاف کیجیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں گھر سے آپ کے قتل کے ارادے سے نکلا تھا۔ اب حضرت عمر پیش ہوتے ہیں، اللہ کا جلال اور کچھ کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ وہ علی ساری زندگی کبھی زکات دینے کی نوبت نہیں آئی، فقیرانہ زندگی گزاری۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضرت فاطمہ کے شوہر، حضرت حسنین کے ابا، وہ آج رو رہے ہیں، نہیں علی پیش کرنا پڑے گا۔ پیش ہوا، اللہ نے رحم کا معاملہ کیا، کچھ حد تک اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ ٹھنڈے میں آیا۔ حضرت عثمان بن عفان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، وہ عثمان غنی تبوک کے موقع پر اتنا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو لا کر فرمایا، عثمان آج تم نے اسلام اور مسلمانوں کی وہ مدد کی ہے کہ اس کے بعد گناہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تم سے اتنا راضی ہے، اتنا خوش ہے کہ کبھی اللہ منہ نہیں موڑے گا۔ نہیں اے اللہ، میں حساب نہیں پیش کر سکتا۔ عثمان روئے، علی روئے، عمر روئے، ابو بکر روئے، اور تیری ہمت کہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی داڑھی کی سنت پیشاب کی نالی میں ڈال کر تو یہ سمجھتا ہے کہ قبر کے اندر اجدے نہیں آ سکتے، قبر کے اندر سانپ نہیں آ سکتا، آخرت کے عذاب سے تو بچ جائے گا۔ تب ان 4 خلفاء نے اللہ کے دربار میں حساب پیش کیا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اللہ کا جلال جمال میں بدلا، محبت میں بدلا۔ جب RTO آفیسر، تھانے دار جب موڈ میں ہوتا ہے، لوگ اپنے مسئلے حل کرنے لگتے ہیں، تب امت محمدیہ کہنے لگی ہم پیش کریں گے، ہم پیش کریں گے۔ اللہ رحمت والے اتنے موڈ میں آئے کہ ہر گنہگار امتی کے پاس چادر تنی ہوئی تھی رحمت کی۔ ایک امتی کو اللہ کہنے لگے تمہارے تو گناہ بہت ہیں، تم نے زنا کیا ہے، تم نے شراب پی ہے، تم نے نماز کو چھوڑا ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ معافی، اللہ معافی، اللہ معافی۔ اس کے بعد جب تمام گناہ اللہ گنا کر خاموش ہو گئے تو اب یہ سمجھ لیا کہ مجھے جہنم میں جانا واجب ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے جا، میری رحمت سے میں نے معاف کر دیا، تو میرا فضل مانگا کرتا تھا، تو صلاۃ توبہ پڑھا کرتا تھا، معافی مانگا کرتا تھا، میں نے معاف کر دیا۔ وہ بندہ اتنا اچھلے گا، اللہ آپ نے تو کچھ گناہ کے نام لیے، یہ بھی گناہ میں نے کیا ہے، یہ بھی گناہ میں نے کیا ہے۔ اللہ کہیں گے چل، اس پر احد کے پہاڑ کے برابر ثواب، اس پر ہمالیہ کے برابر کے ثواب۔ اللہ ان 4 خلفاء کی پیشی کے بعد رحمت والا معاملہ کرتے ہیں۔ ان کی یہ حالت، میرے بھائی جمعہ چھوڑ کر تجھے کیا ملے گا، فجر میں جنابت والی عورت کے بغل میں سونے سے کیا ملے گا، حرام کے لقمے کھانے سے کیا ملے گا، تیرے چلے جانے سے مر کر سورج اندھا نہیں ہو جاتا، چاند کی چاندنی ختم نہیں ہو جاتی، یہی دنیا رہے گی، یہی کھانا رہے گا، یہی پینا رہے گا۔ ابھی تیرے کفن کی گھاٹیاں نہیں بنیں گی، تیرے بچے، تیری اولاد دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ تیری وراثت میں جھگڑا کرتے رہیں گے، تجھے کلمہ نہیں پڑھائیں گے، تجھے کفن سنت کے مطابق نہیں دیں گے۔ نجات ملے گی، حیال الفلاح کے اندر ملے گی، کامیابی ملے گی، خدا کے دربار میں سجدہ کرنے سے ملے گی۔ بہت سارے سرکاری آفس